اللہ کے نبی بس اوقات جاہلیت کے شعراء کا کلام سنا کرتے، اپنے جاہلیت کے شعراء کا کلام پڑھتے، حضور سنتے تھے۔ وہ خلاف شرع تو بات کیا ہوتی ہے، پرانے سنتے رہتے تھے آپ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمانی ہے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ بلاؤ۔ کہا جی سہل اور سہیل دو یتیم بچے ہیں، ان کی ہے۔ یہ جگہ کتنے کی ہے؟ کہ حضور اللہ کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا نہیں، پیسے۔ اللہ کے نبی نے صدیق سے فرمایا پیسے ادا کرو۔ کتنا پیار ہے، کہا صدیق اس کے پیسے تم ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے چندہ نہیں مانگا، اپیل نہیں کی کہ صدیق پیسے تم ادا کرو۔ ایسے تو حضور نے نہیں فرمایا مال احد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ فرمایا مسجد کے سارے دروازے بند کر دو، صدیق والا بند نہ کرنا، اس کے مجھ پر وہ احسان ہے جس کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا، قیامت کو خدا ہی دے گا۔ تو حضور کو کہتے کیسے جانسار ملیں؟ صدیق 2 پیسے 10 دینار صدیق نے دی اور زمین لے لی، 3 فٹ کھدائی ہوئی بنیادوں کی۔ اب مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ مسجد کی تعمیر شروع ہے، مسجد کی 2 تعمیریں ہوئی ہیں مسجد نبوی کی، جب حضور گئے اس وقت، اور ایک تعمیر ہوئی فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں۔ اس لیے حدیث میں روایات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے جی 100 ضرب 100 گز تھی، کوئی کہتا ہے 100 ضرب 65 تھی، وہ جگہ کے حساب سے نا تعمیریں 2 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مسجد کی تعمیر شروع ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، شعر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وما علمناہ شعرا، میرے پیغمبر کی شان کے لائق ہر وقت شعر نہیں ہے، ہم نے نبی کو ایسا نہیں بنایا کہ ہر وقت شعر ہی پڑھتے رہیں۔ ہاں کبھی کبھی اپنے شاگردوں کا ذوق تازہ کرنے کے لیے حضور بھی پڑھ دیتے تھے کہ عربوں کے مزاج میں شعر پڑھنا تھا۔ اللہ کے نبی تو اتنی رعایت کرتے، یہ طلبہ اس بات کو سمجھتے ہیں، میں وہ بات نہیں کرتا کہ کس موقع پر استاذ کہتے ہیں نحو کا ضابطہ بھی الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، پھر کافی پر اعتراض کرتے ہیں نہیں الف لام آتا ہے تو میم بھی تعریف کے لیے آتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی کی زبان میں لکنت تھی، اللہ کے نبی سے پوچھا امنم برم سیام فم سفر، لام نہیں نکلتا تھا، لام کی جگہ میم بولتے تھے۔ امنم برم سیام فم سفر، کہنا کیا چاہیے تھا؟ امن البر سیام فی سفر، لام ادا نہیں ہوتا تھا، امنم برم سیام فم سفر۔ کیا حضور جہاد کے سفر میں روزہ رکھنا بھی نیکی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس منم برم سیام فم سفر، حضور نے بھی لام نہیں میم ہی بولا ہے۔ اب اس کا معنی کیا تھا کہ حضور لام ادا نہیں فرما سکتے تھے؟ اپنے صحابی کو خوش کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اس لیے حضور کبھی کبھی شعر پڑھتے تھے۔ یہ عرب ہیں، ان کی رگ رگ میں شعر ہے، تاکہ میں بھی شعر پڑھوں یہ خوش ہو جائے۔ یہ میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے کہ جب قرآن کہتے شعر آپ کی شان کے لائق نہیں تو آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ جواب سمجھ آ گیا نا؟ تو اللہ کے نبی یہ شعر پڑھتے ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر۔ فرمایا یہ جو ہم نے بنیاد کھودی ہے اور کھجور کے تنے لیے ہیں، تنوں کے آپ نے ستون بنائے، اوپر پھر کھجور کاٹ کے پتے ڈالے، فرمایا یہ تنے وہ نہیں ہیں جو خیبر کی کھجوریں ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ اور پاکیزہ تنے ہیں۔ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کے سامنے۔ پھر حضور فرماتے اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے لوگو اجرت تو آخر کی ہے، مزدوری تو آخرت کی ہے، اے اللہ میرے انصار پر بھی رحم فرما دے، میرے مہاجرین پر بھی رحم فرما دے۔ بعض روایات میں آپ پڑھتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ اصل خوبی اور بھلائی تو آخرت کی ہے، میرے مہاجرین کو بھی خیر دے دے، میرے صحابہ پر بھی مہاجرین پر بھی رحمت فرما اور انصار پر بھی رحمت فرما۔ رسول اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھاتے، خود اینٹیں اٹھاتے، ایسی اینٹیں اٹھائیں ایسے اپنے ہاتھ پیٹ مبارک ساتھ لگائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور میں اٹھاتا ہوں، فرمایا نہیں تم اور اٹھاؤ، یہ میں اٹھاؤں گا تم اور اٹھاؤ۔ اور صحابہ کرام حضور اینٹیں اٹھا رہے ہیں، پھر صحابہ پڑھتے، انہوں نے کہا لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المذلل۔
ہم بیٹھے رہیں حضور اینٹیں ڈھوتے رہیں، یہ تو بڑا تباہ کن عمل ہے، حضور ڈھو رہے ہیں ہم بھی ڈھوئیں گے۔ دیکھو شعر پڑھا جا رہا ہے نا، اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، صحابی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مزاج میں نفاست بہت تھی، مزاج میں نظافت بہت تھی، بہت صفائی پسند ہے۔ وہ جب اینٹیں اٹھاتے نا تو خیال کرتے کہ مٹی نہ لگ جائے، جب اٹھاتے پھر کپڑے صاف کرتے، ہر بار صاف کرتے کہ مٹی نہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے ان کے بارے میں شعر پڑھا، میٹھی سی چبن ماری حضرت علی نے۔ حضرت علی فرمانے لگے لا یستوی من یعمر المساجد ویدعب فیہا قائما وقائدا ومن یرا عن التراب حائدا، فرمایا جو مسجد کی تعمیر کرے اور بیٹھے کھڑے اینٹیں اٹھائے اور مٹی کی پرواہ ہی نہ کرے، اور وہ جو جھاڑ کے چلے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جیسے ہم کام کرتے ہیں، کسی کے مزاج میں نفاست ہے تو میٹھی میٹھی بات ہوتی ہے نا، حضرت علی یہ میٹھی میٹھی بات فرماتے ہیں۔ تو میں نے صرف نعت کے حوالے سے کہا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، حضور بھی شعر پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدا حضور نے فرمائی ھذا الحمال لا حمال خیبر، یہ خیبر کے تنے نہیں ہیں، یہ حضور کی مسجد کے لیے تنے ہیں۔ نہیں اغیار میں جرت اٹھا کر آنکھ جو دیکھے، ہے ڈالا یوں ہمارے دم میں دم الیاس گھمن نے،